بہت عرصہ پہلے ایک مملکت میں ایک شہنشاہ بڑی شان و شوکت سے راج کرتا تھا، جس کی زندگی ظلم کی داستانوں سے بھری پڑی تھی۔ وہاں کے لوگ مکمل غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ اس شہنشاہ کی سرداری میں غریبوں کی شکایات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اگر کوئی آواز بلند کرتا تو اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا۔ وہ اپنے علاقوں میں اپنی دہشت پھیلاتا اور لوگوں کی معاشی حالت کو برباد کر دیتا تھا۔ کسی پر بھی کبھی بھی رحم نہ کیا جاتا، کسانوں کی زمین چھین لیتا اور غریبوں کو ایڑیاں رگڑنے پر مجبور کر دیتا۔ ظلم کو بالآخر ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اسی مملکت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس پر ہمیشہ کی طرح کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ بچے کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے۔ عبداللہ باقی بچوں سے قطعی مختلف تھا، خاموش اور سنجیدہ رہتا اور ہر چیز و عمل کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ والدین کو احساس ہوا کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے اور گاؤں کے لوگ بھی اس کی ذہانت کے قائل ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عبداللہ 10 سال کا ہوا۔ والد عبداللہ کو اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگا۔ ایک دن عبداللہ حسب معمول اپنے والد کے ساتھ کام میں مشغول تھا کہ شہنشاہ کے کچھ سپاہی آئے اور وہاں موجود ایک بوڑھے شخص کو بے دردی سے پیٹنے لگے اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ سب کسان سہمے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے والد سے پوچھا، بابا یہ لوگ کیوں لے گئے چاچا کو؟ والد نے فوراً عبداللہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا تو خاموش رہ اور اپنا کام اچھی طرح سیکھ بس۔ عبداللہ خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بوڑھے کی چیخیں اس کے کانوں میں گونجتی رہیں اور وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ 2 دن بعد باپ بیٹا حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھے کہ کچھ سپاہی پھر سے نمودار ہوئے اور ایک شخص کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ عبداللہ بدھ بنا یہ منظر دیکھتا رہا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا۔ عبداللہ کو آہستہ آہستہ سب سمجھ آنے لگا۔ وہ کسانوں سے اور اپنے باپ سے سوال کرتا اور وہ سب اسے خاموش رہنے کی ہدایت کرتے۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ غلامی کو اپنی قسمت کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ عبداللہ کا ذہن یہ سب قبول نہ کر سکا۔ عبداللہ لوگوں کو آزادی کی تحریک دینے لگا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود لوگوں کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر عبداللہ نے فیصلہ کر لیا۔ ایک دن عبداللہ شہنشاہ کے دربار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بڑی بہادری سے شہنشاہ کو اس کے اعمال کے انجام سے آگاہ کیا اور ظلم سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا کہا۔ اس بچے کی ذہانت، دلیری اور معصومیت نے شہنشاہ کے دل کو چھوا، لیکن وہ اپنی ظالمانہ سوچ اور غرور و تکبر کے زیر اثر طیش میں آ گیا اور بچے کو الٹا لٹکا دیا۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام لوگوں کو اگلے دن میدان میں جمع کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ عبداللہ کو میدان کے درمیان باندھا گیا۔ شہنشاہ اپنے تخت پہ کھڑا ہوا اور بولا، کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ یہاں بولنے کا اختیار صرف اور صرف شہنشاہ کے پاس ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے عبداللہ پر تیر چلایا جو اس کے سینے کے آر پار ہو گیا اور اس کی معصوم روح پرواز کر گئی۔ بچے کے قتل کی خبر جلد ہی مملکت کے ہر کونے میں پہنچ گئی اور لوگ بے حد دکھی ہو گئے اور شہنشاہ کے لیے ان کے دل سے بددعائیں نکلنے لگیں۔ ان کی بددعاؤں کا اثر شہنشاہ تک پہنچا جب وہ ایک رات اپنے تخت پہ بیٹھا اور اچانک سو گیا۔ اس رات شہنشاہ کو خواب آیا۔ اس نے اسی بچے کو دیکھا جس کو اس نے قتل کیا تھا۔ بچے نے شہنشاہ سے کہا، میں آپ کے خوابوں میں آ کر آپ کو پریشان کرتا رہوں گا۔ شہنشاہ نے خواب میں بھی بچے کو مار دیا، لیکن وہ خواب ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اسی وقت سے شہنشاہ کی زندگی میں بدترین دن شروع ہو گئے۔ شہنشاہ کے خوابوں میں وہ بچہ مختلف شکلوں میں آنے لگا جو اس کے ظلم کے نتائج تھے۔ وہ بچہ ہر بار اس کے خواب میں آتا اور اس کو یاد دلاتا کہ کیسے شہنشاہ کے ظلم نے معصومیت کو شکست دی، جبکہ شہنشاہ بربادی کی راہوں میں اپنے کردار کو دیکھتا رہتا۔ شہنشاہ پر ان خوابوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ شہریوں کی طرف دیکھتا تو ان میں بھی وہی بچہ نظر آتا۔ وہ اپنے دل کی اندرونی بے چینی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ رات کو سوتے وقت وہ بچے کی آوازیں سنتا جو ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتیں، آپ کے ظلم کی انتہا نے مجھے قتل کر دیا، اب میری روح آپ کو ستاتی رہے گی۔ شہنشاہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور وہ مذاق میں ہر وقت اپنے قاتل ضمیر کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ اختتامی دن آیا۔ شہنشاہ کی ذہانت نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے ہی غمگین ہوا ہے۔ اسی نفسیاتی حالت و کیفیت میں ایک رات ان خوابوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ لوگوں نے اس کی موت کی خبر سن کر خوف کا اظہار کیا، لیکن بچے کی روح کی قوت نے شہنشاہ کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی موت کے بعد مملکت میں ایک نئی امید کی روشنی چمکنے لگی، جبکہ شہنشاہ کی قبر میں اس کے ظلم کی یادگاریں بچی رہ گئیں۔